بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ناظرین کرام، ابھی کچھ لمحے پہلے قبلہ مفتی محمد احمد سعید سیالوی صاحب کا کلپ ملا ہے، اس میں انہوں نے بڑے غصے کا اظہار فرمایا ہے، اور جو باتیں میں نے اس سے پہلے کلپ میں کی تھیں اس باتوں کا جواب تو ہے کوئی نہیں، تو اپنی جگہ سے وہ اپنے شدید غصے کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ غصہ عقل ہی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو مفتی صاحب کو یہ کہنا یاد نہیں رہا کہ کہنا کیا ہے اور کہہ کیا رہا ہوں۔ ہماری گفتگو چلی تھی کہ صحاح ستہ کے اندر کیا رافضی راوی سند حدیث میں بطور راوی ہیں کہ نہیں۔ میری ساری کتاب کا عنوان بھی یہی ہے، لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ پر کوئی روایت کی ترتیب میں کوئی فگر کی غلطی ہو گئی ہے یا کسی نام کا چھوٹا موٹا اونچ نیچ ہو گیا ہے تو اس کو مفتی صاحب ایک مسئلہ بنا رہے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کے اندر اگر علمی لیاقت ہوتی تو نقطہ نظر پر بات کرتے۔ میں نے جب احتراماً آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ جہاں جہاں کوئی سکم دیکھتے ہیں ان کی نشاندہی کریں، کوئی فگر کی غلطی ہے، کوئی ہندسے کی غلطی ہے، یا جناب والا کسی نام کا ٹائٹل جو ہے وہ الگ سے ہے، تو اس کی نشاندہی کریں، ہم آپ کے ٹائٹل سے اگلی ایڈیشن میں چھاپ دیں گے۔ بات تو یہاں تک ختم ہو گئی تھی، جو کتاب کے اندر کے جو معاملات تھے چھوٹے موٹے، اور یہ ہر کتاب میں ہوتے ہیں، تو آپ نے بجائے اس کے پھر دوبارہ اسی بات کو دہرا دیا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ جو 16,000 کا فگر ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کم ہیں تو اتنے کم کو دلیل کے ساتھ واضح کر دیں، ہم آپ کے اس شفقت پر جو ہے شکریہ ادا کریں گے۔ لیکن تعجب تو اس بات پر ہے کہ آپ علم کی طرف آتے نہیں ہیں، غصہ نکالی جاتے ہیں، علم کی طرف آئیں۔ میں نے عرصہ پہلے ایک نعرہ لگایا تھا کہ اہل سنت والجماعت، خاص کر بریلوی لوگ، ہمارے بریلوی علماء جو ہیں، یہ ہر روز باوضو ہو کے فیضان روافض حاصل کرتے ہیں اور دو زانو ہو کر بیٹھ کر۔ تو آپ اس کا انکار کریں کہ جناب یہ نہیں، کوئی بھی رافضی ہماری کتب ستہ میں نہیں ہے یا کسی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ آپ میرا محاسبہ کریں تو اس ٹائٹل پر کریں۔ آپ فگروں کے چکر میں پڑ گئے ہیں، تو میں نے میری جان آپ کو آفر کی تھی کہ آپ آئیں، مجھے نشاندہی کر دے، میں اگلے ایڈیشن میں آپ کے ٹائٹل پر وہ چیز چھاپ دوں گا۔ تو بات یہ تو یہاں ختم ہو گئی۔ اب اس حوالے سے تو آپ کی بات بنتی نہیں تھی، لیکن آپ زیادہ بڑھا رہے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ الحمدللہ تعالی ہم نے انکار حدیث کے تعاقب میں بہت سارا کام کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ اب چونکہ آپ علم سے وابستہ ہی نہیں ہیں، آپ کو غرور ہے بریلوی ہونے کا یا خاکستری پگ بننے کا یا پاگل قسم کے بریلویوں کو بے وقوف بنانے کا، اس کے علاوہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اگر آپ کے اندر علم کی لیاقت ہوتی، آپ علم اور دلیل کی بنیاد پر بات کرتے۔ او بھائی، بات یہ تھی کہ روافض ہماری کتابوں کے اندر ہے کہ نہیں، اگر ہیں تو پھر ہم ان سے فیض لیتے ہیں اور ان کو ہر اس درجے میں قبول کرتے ہیں جو ہم اپنے راویوں کو جس درجے میں قبول کرتے ہیں شرائط راوی کی صورت میں، کہ ان کا مسلمان ہونا بھی ہمارے ہاں مسلم ہے، اور ان کا عادل ہونا بھی مسلم ہے، ان کا ضابط ہونا بھی مسلم ہے، عاقل ہونا بھی مسلم ہے، اور ثقاحت پر بھی بار بار ہمارے علماء نے ان کی توثیقات فرمائی ہیں۔ تو یہ میں نے چاہا کہ آپ اگر دیانتداری رکھتے ہیں تو جس طرح ہمارے اسلاف نے ان کو بصر و چشم قبول کیا ہے، ائمہ فقہ ہیں انہوں نے قبول کیا ہے، ائمہ حدیث نے قبول کیا ہے، ائمہ سیرت نے قبول کیا ہے، ائمہ تاریخ نے قبول کیا ہے، ائمہ اصول نے قبول کیا ہے، ائمہ کلام نے قبول کیا ہے، تو آپ بھی قبول کر لیں۔ ایک تو یہ صورت ہے، دوسرا یہ صورت ہے کہ آپ اگر ان لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں تو کافر اہل شہادت ہی نہیں ہوتا، تو اتنی شہادتیں جو ہیں، اتنی روایات جو ہیں وہ حدیث سے منہا کر دی جائیں، چونکہ یہ غلط زاویہ نظر سے آئی ہیں۔ تاہم یہ تو آپ کی مجبوری ہے، اور ایسے نہیں اپنا امام ذہبی علیہ رحمہ نے اعتراف فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو نکال دیا جائے یا ان کی روایات کو نکال دیا جائے
تو ذخیرہ حدیث دنیا میں ویسے ہی نہ ملے کہیں بھی، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی چیز کو نہ ملے، یہ بہت بڑا فساد ہے، یہ اعتراف موجود ہے اور یہ میزان الاعتدال کے اندر موجود ہے کہ بلا آپ رجالی کتابیں پڑھیں اور رجال کے فن کو الگ سے پڑھیں، تو یہ تو بات، اس بات میں تو آپ کر ہی نہیں سکتے بات، نہ تو آپ حلف دے سکتے ہیں کہ کوئی راوی رافضی جو ہے ہماری سیاہ میں نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو نکال سکتے ہیں۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ان کو ایگری کر لیا جائے، تو اگر ایگری نہیں کرتے تو پھر یہ حدیث اور روایتیں نکال کر کوئی اور راوی لائے، اگرچہ شواہد کی صورت میں لایا جائے، توابع کی صورت میں لایا جائے، تو بھی ہم اسے قبول کریں گے۔ تو اس بات کو فتنہ کہنا کہ میں نے راویوں کی نشاندہی کی ہے، کیا یہ فتنہ ہے؟ یہ نشاندہی اگر میں نے خیال سے کی ہے تو 100% جھوٹ ہے۔ اگر یہ نشاندہی ہماری رجال کی کتب کے اندر درجہ بدرجہ ابن ابی حاتم سے لے کر مزی تک، مزی سے لے کر جناب والا آگے ذہبی تک، ذہبی سے لے کر آگے جناب والا حافظ ابن عسقلانی تک، مغلطائی تک، یہ سارے رجالی لوگوں نے ان کو قبول کیا ہے، لیا ہے۔ پتہ نہیں آپ نہ جانے کس دنیا میں رہتے ہیں اور کون سا علم پڑھ کے یہاں آ گئے ہیں معارضہ کرنے۔ معارضہ علم اور دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مفتی صاحب بریلوی بننے والا کی لیاقت جو ہے نا، یہ معارضے کی لائق ہی نہیں ہے۔ جانتے نہیں ہیں کہ کتنا مبلغ علم ہے آپ کا اور آپ کی بریلویت کا، ہم تو اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ فتنہ انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ بھئی اگر یہ فتنہ ہے انکار حدیث کا، تو ان رافضیوں سے آپ نے روایتیں لی کیوں ہیں؟ لے لی ہیں تو آپ اس کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ فتنہ گر تو آپ ہیں کہ وہ فتنہ گروں سے آیا ہوا علم جو ہے وہ آپ کو سینے سے لگانا پڑتا ہے، آپ کی مجبوری ہے، جن کو آپ فتنہ گر کہتے ہیں۔ راویوں کے احوال، حالات، جرح و تعدیل پر پرکھنا، جانچنا، یہ ایک مقدس فن ہے جو آپ کو نہیں آتا۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ کو نہیں آتا۔ تو اسماء الرجال کے ماہرین نے اس پر قواعد منضبط فرمائے ہیں اور اس پر اپنی تحریرات دی ہیں، اپنے علمی ذخائر دیے ہیں، ان کا بہت بڑا ایک حجم ہے، ہزاروں کتابیں ہیں اس پر، جو آپ کے خیر شاید نقشہ خیال میں بھی نہ گزری ہوں۔ تو میری جان، اگر ذہبی نشاندہی کریں، مزی کریں علیہ رحمہ، یا ابن ابی حاتم کریں، مغلطائی کریں، حافظ ابن عسقلانی کریں، تو وہ فتنہ پرور نہیں ہیں۔ اگر میں نے ان کی نشاندہی کو ہی واضح کیا ہے تو میں فتنہ انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں یا فتنہ برپا کرنا چاہتا ہوں۔ فتنہ نہیں مفتی صاحب، دراصل آپ لوگوں کو فقیر نے اوقات یاد دلائی ہے۔ آپ کس پانی میں ہو، کس درجے میں ہو، لوگوں پر تکفیر کے فتوے جڑنا آسان ہے، علم اور تحقیق کی دنیا میں اتر کر حقائق تک پہنچنا یہ آسان نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کا کام ہے۔ آپ اپنا کام کریں، ختم شتم پڑھیں جناب والا، وہ جو کچھ آپ کا طریقہ کار ہے۔ ہاں جی، میری گزارش یہ تھی کہ یہ لوگ آپ کی حدیث کے راوی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو اس پر آپ دلیل دے دیں، اگر ہیں تو آپ ان کو رافضیت کے ٹائٹل پر بھی قبول کر رہے ہیں۔ اور حیرت اس بات پر ہے کہ رافضی حدیث میں قبول ہے، مسیت میں قبول نہیں۔ یہ الگ سا دوہرا معیار ہے۔ جن سے دین لیتے ہو انہی کو بے دین کہتے ہو، یا تو دین لینا چھوڑ دو اگر غیرت نام کی کوئی شے ہے آپ کے قلب و روح میں، اور اگر دین لینا نہیں چھوڑتے تو پھر کم از کم ان کے لیے یہ الفاظ تو نہ بولے جائیں کہ جناب وہ کافر ہیں، ورنہ تو آپ کی ساری شریعت ہی ختم ہو جائے گی۔ فتنہ اور چیز ہوتی ہے، میں نے نشاندہی کی ہے، اور جس طرح ہمارے اکابر علماء نے نشاندہی کی ہے، میں نے اسی نشاندہی کو ایک مربوط انداز میں پیش کر دیا ہے، اور ابھی اس پر کام جاری ہے۔ یہ تو میں نے ایک ٹائٹل کے طور پر صرف ایک چھوٹا سا علمی حجم پیش کیا ہے، ابھی تو اس پر مستقل طور پر کام جاری ہے، کہ موسوعہ تیار ہو رہا ہے الحمدللہ تعالی۔ تو پھر آپ اس پر بحث کریں، ضرور آپ کو حق ہے علمی، لیکن اس کو فتنہ کہنا ہے، بھئی عجیب بات ہے۔ جہاں فتنہ ہے اس کا آپ نام ہی نہیں لیتے۔ آؤ میں بتاتا ہوں فتنہ کس کو کہتے ہیں۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 فتوے دیے ہیں ان فتنہ پروروں کی مذمت میں، 10 فتوے، جو کبھی آپ کو توفیق ملے تو یہ میری کتاب پڑھیں، عصمت فاطمۃ الزہرا اور قرآن عظیم۔
آپ فتنہ جانتے نہیں فتنہ ہوتا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں نے جو حدیثیں آپ کو نکال کر پیش کی ہیں یہ فتنہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر ساری بخاری فتنہ ہے، مسلم فتنہ ہے، اور ساری سیاستہ فتنہ ہے، اور آپ کا سارا ذخیرہ حدیث فتنہ ہے۔ میں نے تو ان روایتوں کی پیش گوئی کی ہے اور اپنا نشاندہی کی ہے، اور جس پر آپ کو پریشانی تھی، ظالم بن عمر یا ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وغیرہ، کاش مفتی صاحب آپ نے رجال صحیح بخاری کو پڑھا ہوتا، رجال صحیح مسلم کو پڑھا ہوتا تو یہ بات نہ کرتے۔ میں آپ پر ایک سوال کرتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ رجال صحیح مسلم ایک کتاب ہے، الہدایہ والارشاد، یہ رجال صحیح مسلم کی ثقاہت پر لکھی گئی کتاب ہے، اور آپ کے پاس ہے اس پر شاملہ پر، آپ اس کو پڑھ لیں۔ اگر اس میں ظالم بن عمر عدو علی صحیح بخاری کا راوی ہے تو پھر میں سچا، اگر وہ صحیح بخاری کا راوی نہیں ہے تو پھر تم جھوٹے ہو۔ اب سچ اور جھوٹ کے درمیان آپ خود اپنے ضمیر سے فیصلہ کر لیں۔ اگر تو راوی موجود نہ ہوا، ابو الاسود دولی اگر صحیح مسلم اور بخاری کا راوی نہیں ہے تو میں 100% جھوٹا، اور اگر صحیح مسلم کی روایتوں میں ابو الاسود دولی جو شاگرد ہے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا، بانی نحو ہے، اگر وہ راوی ہے سیاستہ میں تو پھر آپ جھوٹے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ نے اگلے کلپ میں کر کے پھر کلپ جاری کرنا ہے، یہ کتابیں دیکھ کر، اور کتابیں دیکھ لیں، یہی میزان الاعتدال دیکھ لیں، اور جناب والا آپ مزی کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ تہذیب و تہذیب دیکھ لیں، تقریب و تہذیب دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو سیاہ میں یہ راوی ہے تو پھر میں سچا اور آپ جھوٹے، اگر ابو الاسود دولی سیاہ کا راوی نہیں تو پھر آپ سچے اور میں جھوٹا۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور ہمارے سامعین اہل علم نے کرنا ہے، وہ خود دیکھ لیں گے۔ دوسری بات قبلہ یہ ہے کہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوی اعتماد ایک قطعی حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرنا ہی ایمان بالرسالت کی پہلی بنیاد اور قوت ہے۔ اگر میں نے یہ نشاندہی شروع کر دی کہ آپ نے کہاں کہاں رسالت پر عدم اعتماد کیا ہے تو بہت کچھ ادھڑ جائے گا مفتی صاحب، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں نے پچھلے کلپ میں بھی آپ کو ایک یاد دہانی کرائی تھی، جن فتنہ پروروں کی مذمت بالرسول بولے ہیں اور 10 فتوے دیے ہیں نبوت کے، میں نے ایک نام لیا تھا، اور وہ بھی آپ کی صحیح بخاری کا مستقل راوی ہے، 20 ابواب کے اندر اس کی روایتیں موجود ہیں، اور چونکہ آپ اس کا نام اس لیے نہیں لیتے یا اس پر آپ تبصرہ اس واسطے نہیں کرتے کہ وہ آپ کے بریلویوں کے ننہال سے تعلق رکھتے ہیں، مروان بن الحکم اس کا نام ہے، جو صحیح مسلم کی روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ جو کہتا تھا کہ ابو تراب پر مولا کائنات پر لعنت کرو۔ مفتی صاحب اب ایک کتاب اور بھی آ رہی ہے، نبوی دین اور اموی دین۔ نبوی دین کا امتیاز یہ ہے کہ نبوی دین حکم دیتا ہے کہ اہل بیت پر درود پڑھا جائے، اور اموی دین یہ حکم دیتا ہے کہ اہل بیت پر گالی گلوچ کی جائے، سب و شتم کیا جائے، اور نبوی دین کہتا ہے کہ اہل بیت کی تکریم کی جائے، اموی دین کہتا ہے کہ ان کو ڈیگریڈ کیا جائے، ان کی عزت پامال کی جائے۔ یہ تو آپ کا دین ہے۔ آپ اگر نبوی دین سے متعلق ہوتے تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے ایگری کرتے، اور کبھی بھی یہ آپ اپنی تاریخ دیکھ لیں، ہاں جی، یہ پورے وثوق سے فقیر عرض کر رہا ہے، تاریخ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس صرف اموی دین ہے، نبوی دین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 10 فتوے دیے ہیں، میں آپ کو ان میں سے چند ایک فتوے آپ کو سنا کر دیتا ہوں، اور پھر آپ اپنے ننہال کا رویہ دیکھ لیں، اور نبوی دین کے اندر جو فرامین نبوت ہیں ان کی روشن حقیقتیں دیکھ لیں، آپ کو اوقات یاد آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ آپ کس پانی میں ہیں اور کتنے منصف مزاج ہیں۔ حیرت اس بات پر ہے، میں نے تو ابتدائی گفتگو میں کہہ دیا تھا کہ جو اصحاب رسول علیہ رضوان کی توہین کرتا ہے، آپ اس کی تکفیر کرتے ہو، میں اس سے بھی 2 قدم آگے کھڑا ہوں، لیکن آپ آدھا قدم بھی نہیں بڑھے، چونکہ آپ کے ننہال ہیں بنو امیہ،
وہ جو کچھ کرتے رہے کس کو نہیں پتہ، حدیثیں بھری پڑی ہیں، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ساری تاریخ اہل سنت بھری پڑی ہے، لیکن آج تک کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ اس بنیاد پر، اس ٹائٹل پر ان کی مذمت بیان کی جائے، ان پر تکفیر کا فتویٰ لگایا جائے کہ انہوں نے بضائے رسول کی توہین کی ہے، اہل بیت کی توہین کی ہے، مولا کائنات کی توہین کی ہے۔ آپ کے ہاں تو وہ مرتبہ اجتہاد پر ہے نا۔ نبوی دین جو ہے یہ کہتا ہے کہ ہر شخص نفس محترم ہے، خاص کر ایمان والا شخص جو ہے وہ نفس محترم ہے، اس کو قتل کرنے والا پوری انسانیت کو قتل کر رہا ہے۔ اور اموی دین میں یہ ہے کہ 1,14,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، اور آپ کا دین یہ کہتا ہے، بھانجوں کا دین یہ کہتا ہے کہ یہ قتل عام جو ہے یہ ثواب کا باعث ہے، یہ اجتہاد کی عظمت میں ہوا ہے، ثواب کا باعث ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلے اپنے مجتہد کے اندر اجتہاد کے مرتبے کے وہ علمی قوائف تو مہیا اور پورے کرو، خدا کا خوف کرو۔ مفتی صاحب کہاں میں آپ کو یاد دہانیاں کراؤں، آئیے میں فتوے آپ کو یاد دلا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابۃ منہ۔ اس شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا، ٹھہرنا تو دور کی بات ہے، اس شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جس دل کے اندر اہل بیت نبوت کا بغض ہو۔ یہ پہلا فتویٰ ہے۔ تو آپ ذرا جائزہ لے لیں اپنے ننہال کا کہ ان کے اندر ایمان داخل ہوا اور کب ہوا، کس انداز میں ہوا۔ رسول فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی حرمت کو پامال کرتا ہے، غضب ان سے بغض کرتا ہے، اس کا ایمان ہے ہی نہیں، داخل ہی نہیں ہوتا، تو رہے گا کہے سے۔ اچھا، دوسرا فتویٰ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامۃ یہودیا۔ دوسرا فتویٰ نبوت کا، اے لوگو جس نے بھی اہل بیت سے بغض رکھا، اللہ اس کو قیامت کے دن یہودی بنا کر اٹھائے گا۔ جی جناب علی، یہ دوسرا فتویٰ ہے۔ اور تیسرا فتویٰ اسی روایت کے اندر ہے، اللہ اکبر، ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔ یا رسول اللہ مبغض اہل بیت نبوت اگرچہ نمازیں پڑھتا ہو تو بھی وہ یہودی ہوگا؟ فرمایا پھر بھی یہودی۔ اور اگر وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، پھر بھی یہودی ہوگا۔ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اس کا خیال یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ ایھا الناس احتجر بذلک من سفک دم وان یؤدی الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبغض اہل بیت کو کمینہ بھی کہا ہے۔ جی مفتی صاحب، آپ کہیں گے؟ آپ کہیں گے کمینہ اپنے ننہال میں سے کسی کو؟ نہیں کہیں گے، کیونکہ رسالت پر آپ کا اعتماد ہی نہیں ہے۔ آگے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا فتویٰ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مبغض ہے، من لم یعرف حق عطرتی والانصار والعرب فہو لإحدى ثلاث، اما منافق و اما لزنیت و اما امرؤ حملت به امہ بغیر طہر۔ جی مولا کائنات سے یا اہل بیت سے بغض رکھنے والا 3 تشخصات سے مشخص ہے، حرامی بھی ہے، اور یعنی زانیہ کا بیٹا ہے، اور وہ اس کو اگر زانیہ کا بیٹا نہیں تو پھر اس کی ماں نے اس کو پلیتی کی حالت میں جنم دیا ہے، اور منافق ہے۔ یہ 3 ٹائٹل ہیں۔ کیا آپ کہیں گے حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کو ممبر نبوت پر چڑھ کر گالی دینے والے کو، اور مسلسل گالی دیتا رہا؟ حیرت اس بات پر ہے، ایک طرف آپ کہتے ہو کہ جو عدالت ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ اس نے کیا ہو اور صغائر کے اصرار سے بچتا ہو۔ میرے خیال میں بریلویوں کے نزدیک زہرا پاک کو گالی نکالنا نہ صغیرہ گناہ میں آتا ہے نہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے، اس لیے خاموش ہیں۔ ہاں، یہ ہے آپ کی اصل اوقات۔ چوتھا فتویٰ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنہم اللہ ستۃ لعنتہم لعنہم اللہ وکل نبی مجاب، کان الزائد فی کتاب اللہ والمکذب بقدر اللہ والمسلط بالجبروت لیعز بذلک من اذل اللہ ویذل من اعز اللہ والمستحل لحرم اللہ
والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، جی اللہ نے عطرت رسول کی اہانت کو حرام قرار دیا تھا، اور جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرام کردہ، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور وہ بھی اہل بیت کے حوالے سے ارتکاب کرتا ہے، تو اس پر خدا کی بھی لعنت ہے، رسول کی بھی لعنت ہے، ہر اس نبی کی لعنت ہے جس نبی کی دعا کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ جی مفتی صاحب، آپ کریں گے لعنت اس شخص پر جس نے حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کو نبوت کے ممبر پر چڑھ کر گالیاں دی ہیں، اور لوگوں کو بلا بلا کر صحابہ کو کہتا تھا کہ آؤ علی پر لعنت کرو؟ جی ہاں، آپ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، آپ کی جرت ہی نہیں ہے۔ آپ کی روٹی روزی اسی میں ہے کہ آپ بنو امیہ کی دلالی کریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ کا دین۔ اگر غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو بولیے آؤ نبوت کے فتووں پر جناب والا آپ اعتماد کریں، آپ کبھی نہیں کریں گے۔ چوتھا فتویٰ سنیے مفتی صاحب، پانچواں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النجوم امان لاہل الارض من الغرق واہل بیتی امان لامتی من الاختلاف، ستارے جو ہیں آسمان کی کائنات کے لیے امان ہیں، میری اہل بیت امت کے لیے اختلاف سے بچنے کے لیے امت کے لیے امان ہیں۔ فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِّنَ الْأَرْضِ فَصَارُوا حِزْبَ ابلیس، جس نے بھی میری اہل بیت سے مخالفت کی وہ حزب ابلیس ہے۔ رسول تو اس کو ابلیس کہہ رہے ہیں۔ مولوی صاحب، مفتی صاحب، آپ کہیں گے؟ آپ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ آپ کے اندر غیرت نام کی شے کوئی نہیں ہے۔ میں پہلے بھی ایک مولوی کو کہتا رہا کہ یار غیرت کرو، کچھ میدان میں آؤ، کم از کم اپنے سید ہونے کا حق ادا کرو۔ ہماری ماں کو کوئی گالی نکال کر دیکھے تو ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ تو جو حسنین کی ماں کو گالی دے اور ستائے، علی پر لعنت کرے، لعنت کرنے کے لیے لوگوں کو اکسائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، آپ نہیں کہیں گے اس پر کچھ بھی۔ اب آپ کا امتحان ہے قبلہ مفتی صاحب، آپ میرے محترم ہیں اور میدان میں رہیے گا۔ چھٹا فیصلہ، چھٹا فتویٰ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، فرمایا فلو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم لقی اللہ تعالی وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑا پرہیزگار ہو، متقی ہو، اور اس نے کعبۃ اللہ کے وسط میں کھڑے ہو کر جناب نماز پڑھی ہو، رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اتنے مقبول ترین مقام پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا ہو، لیکن دل میں بغض اہل بیت ہو، تو وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ کیا آپ کا اعتقاد ہے مفتی صاحب؟ نہیں۔ اگر اعتقاد ہوتا تو بریلویت نعرہ مار کے کہتی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو گھٹیا کہنے والوں کو کی تکفیر کرتے ہیں، اور نالین کو نویل کہنے والوں کی تکفیر اور اس کو مرتد ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، تو یہ تو حسنین کی توہین کی گئی ہے۔ جی بولیے، حسنین کی توہین کرنے والا جہنمی ہے، اس پر آپ کا اعتقاد ہے؟ نہیں ہے۔ نام لے کر کہیں جو حسنین کو ماں کی گالی دیتا ہے مسجد نبوت میں بیٹھ کر، آپ کبھی نہیں کہیں گے۔ اور ایک اور بھی ارشاد فرمایا والذی نفس بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار، خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہم سے جو بھی بغض رکھے گا ہماری اہل بیت سے، اللہ اس کو براہ راست جہنم، تو اس کا جہنمی ہونا قطعی اور یقینی ہے۔ ابھی آپ فقاہتوں کے دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، یہ فقاہت بہت بات کی چیز ہے۔ پھر ارشاد فرمایا من لم یعرف حق عطرتی والانصار والعرب، اچھا یہ تو آ گئی، آگے میں عرض کرنا ہوں میری جان، یہ آگے آئیے ساتواں فتویٰ۔ یہ 10 فتوے آپ کو پیش کر رہا ہوں، فتوے تو اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت جو ہے یہ کشتی نوح ہے، اور جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، اور جو اس سے رہ گیا وہ غرق ہو جائے گا۔ آگے فرمایا ومن قاتلنا فی آخر الزمان فکأنما قاتل معه، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دجال بھی کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، آپ کی اہل بیت کی حمایت میں اگر کوئی لڑتا ہے تو وہ یوں ہے جیسے وہ
دجال کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو مفتی صاحب کیا آپ دجال کہیں گے مخالفین اہل بیت نبوت کو؟ کبھی نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ کی روٹی روزی اسی میں ہے کہ آپ دلالی کریں بنو امیہ کی۔ 8واں فتویٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ حرمات ثلاث من حفظہن حفظ اللہ لہ امر دینہ و دنیاہ ومن ضیعہن لم یحفظ اللہ لہ شیئا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 3 حرمتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی 3 حرمتیں ہیں، جس نے ان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی عظمتوں کی حفاظت کرے گا۔ ومن ضیعہن، اور جس نے ان کو ضائع کر دیا، لم یحفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے وہ دور کر دیا جائے گا۔ اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ وما ہن، وہ کون 3 حرمتیں ہیں؟ قال، فرمایا حرمت الاسلام و حرمتی و حرمت اہل بیتی و رحمی، اسلام کی حرمت، میری حرمت، اور میری اہل بیت میرے رحم کے رشتوں کی حرمت۔ یا جو رسول اللہ کے رحم کے رشتوں کی حرمت کو پامال کرتا ہے، آپ اسے مسلمان سمجھتے ہیں؟ مولوی صاحب تو سمجھتے رہیں۔ 9واں فتویٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت فانہ من لقی اللہ عز وجل وهو یودنا داخل الجنہ بشفاعتنا۔ لوگو، میری اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو، جو اس حال میں خدا سے ملاقات کرے کہ وہ ہماری اہل بیت سے محبت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا۔ والذی نفس بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، اس ذات کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کائنات کا کوئی انتہائی نیک پارسا عظیم سے عظیم تر شخص ہو اور وہ میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، میری اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو، تو اس کی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی، کوئی نفع نہیں دے گا اس کا عمل اس کو، جب تک کہ وہ ہماری معرفت حاصل کر کے اس کا حق ادا نہیں کرتا، تکریم نہیں کرتا۔ جی 10واں فتویٰ سماعت فرمائیے۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، میں، جو شخص میری اہل بیت سے جھگڑا کرتا ہے، لڑتا ہے، وہ مجھ سے جھگڑا کرتا ہے، اور میں اس سے لڑوں گا جو میری اہل بیت سے لڑوں گا۔ تو رسول سے براہ راست لڑنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کون لڑتے رہے ہیں؟ یہ آپ کی تاریخ آپ کو بتائے گی۔ تو گویا مفتی صاحب یہاں فتوے تو زیادہ ہیں، بہرحال میں 10 فتووں پر اکتفا کرتا ہوں، آپ کو صرف اس حوالے سے کہ آپ کا تعلق رسول کی ذات سے کتنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اگر تو آپ کے پاس نبوی دین ہے تو نبوت نے جو 10 فتوے دیے ہیں ان پر اعتقاد کر کے اعلان کرو، جس نے بھی زہرا پاک کی توہین کی ہے وہ لعنتی بھی ہے، بے دین بھی ہے، یہودی بھی ہے، جو کچھ رسول نے فرمایا وہی کچھ کہو، تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کا دین کامل ہے اور آپ کی بریلویت پاکیزہ ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ کے پاس نبوی دین نہیں ہے، اموی دین ہے، کیونکہ آپ اس وقت اسی اموی دین کی ہی حمایت میں ہم سے لڑ رہے ہیں، نبوی دین کی حمایت میں نہیں لڑ رہے۔ رہا یہ معاملہ، تو آپ کی بخاری کے اندر جو 21-22 حدیثیں ہیں، میں وہ آپ کو ارسال کر دوں گا اس رابطے سے، جس رابطے سے آپ مجھے بھیجتے ہیں جناب والا اپنے کلپس وغیرہ، تو میں انشاءاللہ ان کو ارسال کر دوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے مفتی صاحب انصاف کہاں تک کرتے ہو۔ میری بات تو یہ تھی، کتاب کے اندر جو سکم آپ نے محسوس کیا تو میں نے اعتراف کیا اور کہا کہ آؤ اس کی نشاندہی کر دو، ہم اس کتاب کی تصحیح اگلے ایڈیشن میں کر دیں گے، یہ تو آپ سے وعدہ تھا۔ آپ بجائے اس کے آپ دوسری طرف چل پڑے جناب والا، اور فتنہ کہنے لگ گئے، پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگ گئے۔ تو ہم آپ کو مزید کچھ نہیں کہیں گے، صرف اتنا کہیں گے کہ انصاف کا دامن اگر نبوی دین آپ کے پاس ہے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، اگر آپ کے دامن میں نبوی دین ہے تو تکفیر کریں ان لوگوں کی جو اہل بیت نبوت کو ستاتے رہے، مارتے رہے، قتل کرتے رہے، گالیاں نکالتے رہے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں کہ تو میں آپ کو اپنا مد مقابل بھی نہیں سمجھوں گا اور آپ کی کسی بات کا جواب دینا پسند ہی نہیں کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔